بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے سائبر اسپیس اینڈ پبلک سفیئر. ان دونوں امپورٹنٹ کانسیپٹس پہ کیا تھیورائزیشنز اویلیبل ہیں، سائبر اسپیس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز کس فارم کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پبلک سفیئر پہ کس قسم کی تھیورائزیشنز ہوئی ہیں. آج کے ہمارے ٹاپک آف ڈسکشن میں یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں. تو ہم سب سے پہلے اب ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائبر اسپیس کیا چیز ہے، سائبر اسپیس پہ کس طریقے سے اس کو ڈفرینٹ تھیوریسٹ نے کنسیو کیا ہے. سائبر اسپیس کو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں اس کو سائبر اسپیس کی انٹالوجی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں، انٹالوجی سے میری مراد یہاں پر کہ سائبر اسپیس if it is a reality, if cyber space is a reality, then what is the nature of this reality? How can it be conceived? اس کو کیسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اس کانسیپٹس کو کیسے آپ ریسیو کر سکتے ہیں، اس کو کس فارم آف ریالٹی میں ہم لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہم جو میں نے ابھی تھوڑے پہلے لفظ استعمال کیا انٹالوجی، تو یہاں پر سائبر اسپیس کی جو ریالٹی کی نیچر ہے ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ سائبر اسپیس کو اس فارم کے اندر لیتے ہیں کہ سائبر اسپیس از ان فیکٹ انٹرنیٹ. یہ بیسیکلی نیٹ ورکس آف نیٹ ورک ہے، جہاں پر بہت سارے نیٹ ورکس ایک بڑی کمپلیکس کمپوزیشن کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ سائبر اسپیس ان فیکٹ انٹرنیٹ کو کہتے ہیں، ایک ایسی اسپیس کو کہتے ہیں جہاں پر ڈفرینٹ انٹرنیٹ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک ورچوئل فارم آف کمیونیکیشن ان ڈفرینٹ نیٹ ورکس کے درمیان میں ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگ سائبر اسپیس کو اس فارم کے اندر لیتے ہیں کہ دس از ان فیکٹ اے اسپیس. اب جب اسپیس کی بات ہوتی ہے تو اسپیس یوزلی سم تھنگ ٹینجیبل ہے، ایک ایسا فارم ہے جس کو آپ شاید محسوس کر سکتے ہیں، جس کو شاید آپ ایک ٹچبل فارم کے اندر، ایک آبزرویبل فارم کے اندر وہ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم سائبر اسپیس کی بات کرتے ہیں تو سائبر اسپیس ڈزنٹ ایگزسٹ ان دیٹ کائنڈ آف ٹینجیبل کموڈٹی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. تو ان فیکٹ دس از اے اسپیس. کچھ تھیورسٹ کے مطابق کہ سائبر اسپیس ان فیکٹ ایک اسپیس ہے، ایک پلیس ہے. اس پلیس پر ورچولی جو ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ایسا فارم آف اسپیس آپ کہہ سکتے ہیں یا پلیس کہہ سکتے ہیں جہاں پر تھنگز آر انویزیبل، اور یہ ایسی فارم کے اندر ہے جہاں پر جو انفارمیشن ہے وہ ڈیجیٹائزڈ فارم کے اندر اویلیبل ہیں which cannot be observed with the open eyes. کسی ایک آنکھ سے ان کو شاید نہ دیکھا جا سکے، لیکن with the help of sophisticated technological equipments you can observe that the digits are available in the cyber space. اس پلیس پر ڈیجٹس اویلیبل ہیں اور انفارمیشن اویلیبل ہیں، ریکارڈز اور ہیپس آف انفارمیشن اویلیبل ہیں، اور یہ انفارمیشن مختلف نیٹ ورکس کی طرف سے ریٹریو کی جا رہی ہیں. مختلف نیٹ ورکس اور سورسز کی نسبت سے ڈیٹا اسٹور بھی کیا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے ایک بڑا کمپلیکس سا ریلیشن شپ آف ڈفرینٹ نیٹ ورک اس پلیس میں نظر آتا ہے. لیکن یہ نظر آنے والی جو بات ہے یہ صرف اور صرف ٹیکنالوجیکل اور ورچوئل فارم کے اندر، کنسپچول فارم کے اندر نظر آتی ہے. یہ کوئی ایک ایسی فارم نہیں ہے جس میں اس کو پراپرلی ہم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود دی ہیلپ آف آئیز یا اپنے اون سینسز کے تھرو ہم اس کو آبزرو کر سکیں. دس از سم تھنگ ناٹ پاسبل. تو دس از ان فیکٹ اے ورچوئل فارم آف اسپیس جس میں مختلف قسم کی کمیونیکیشن اور مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم ہو رہے ہیں. تو سائبر اسپیس ان فیکٹ اس قسم کی ہی کسی پلیس کو کہا جا رہا ہے جہاں پر ڈیجٹس کے اندر ڈیٹا سٹورڈ ہے، ڈیجٹس کے اندر کانسیپٹ سٹورڈ ہیں، ڈیجٹ کے اندر ریکارڈ سٹورڈ ہیں، اور ان کو ڈفرینٹ نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے بڑی کمپلیکس فارم کے اندر ان تمام انفارمیشن کو اپنے ڈفرینٹ مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری جو ایک تھیورائزیشن اس پہ اویلیبل ہے، جو دوسرا ایک کانسیپٹ اس کے حوالے سے اویلیبل ہے، اس کی ریالٹی کو سمجھنے کے حوالے سے کہ سائبر اسپیس کس قسم کی ریالٹی ہے. فرسٹ اٹ واز سیڈ دیٹ دس از اے سارٹ آف پلیس which is in a virtual form.
ایک فزیکل فارم کے اندر نہیں ہے بلکہ ورچوئل فارم کے اندر ہے. لیکن جو دوسرا اس کے حوالے سے کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سائبر اسپیس از ان فیکٹ اے میڈیم. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ تھیورسٹ ہے مائک گڈون جو کہ 1995 کے اندر اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سائبر اسپیس ان فیکٹ از اے میڈیم. اب ہم اگر تھوڑا سا اس کو اسیس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میڈیم تو ہمارے پاس بڑے ڈفرینٹ فارم کے اندر اویلیبل ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا اویلیبل ہے, ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا اویلیبل ہے, ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کائنڈ آف میڈیا اویلیبل ہیں. اب ان میڈیا کا آپ اگر ایک طرح سے بغور جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے اس قسم کے میڈیا ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک فزیکل فارم کے اندر اویلیبل ہو, ایز ان کیس آف نیوز پیپر جو کہ پرنٹ میڈیا کی فارم ہے. تو یہاں پہ یہ نیوز پیپرز اور میگزینز اور ڈفرینٹ پرنٹڈ فارم کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے, وہ سورسز نظر آتے ہیں جس کے تھرو انفارمیشن ہمیں کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سملرلی اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹرز اور ڈفرینٹ اس قسم کے جو ڈیوائسز ہیں with the help of which this kind of thing is going on, تو وہ بھی شاید ہمارے پاس کسی فارم کے اندر نظر آ رہے ہیں, اگرچہ کہ ان کے اندر جو میڈیم اٹ سیلف ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ میننگ فل. ان کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہے جو ڈیجیٹائز فارم کے اندر اگین ہو رہی ہے دیٹ از ان فیکٹ دا مین میڈیم. لیکن آف کورس وداؤٹ دی ہیلپ آف دس کائنڈ آف ٹیکنالوجی, چاہے وہ کمپیوٹر کی فارم میں ہے, ٹیلی ویژن کی فارم میں ہے یا ریڈیو کی فارم میں ہے, ان ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھی قسم کی الیکٹرانک کمیونیکیشن کا شاید تصور نہ ہو. سملرلی ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیا ہیں جن میں سے اگر ہم ڈسٹریبیوٹری میڈیا کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ٹیلی فون کنیکشنز اویلیبل ہیں وچ آر کنیکٹنگ پیپل ود ایچ ادر. تو یہ بھی میڈیم ہیں. اگین اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے either this is in a wireless form or with the help of some sort of wires. تو both the ways is this communication is going on. لیکن اس کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی ہے جو دونوں سائٹس پہ ٹیلی فون سیٹس ہیں یا ٹیلی فون کی جو ڈفرینٹ فارمز اب اویلیبل ہیں ان کی نسبت سے ہی یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو مائک گڈون کہتا ہے کہ ان فیکٹ اگر ان کمیونیکیشن میڈیا یا ان کمیونیکیشن جو ڈفرینٹ میڈیم ہیں ان کا اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر یا تو ون ٹو مینی کی کمیونیکیشن اویلیبل ہے, دیٹ ان کیس آف نیوز پیپرز اینڈ پرنٹ میڈیا یا آپ الیکٹرانک میڈیا کے فارم کے اندر آپ دیکھیں تو ایک سے بہت ساروں کی طرف کمیونیکیشن کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ میڈیا. فار انسٹنس somebody is sitting in the newspaper office and he is sending a message through newspaper to a vast a group of people. Same is with the case of same is in the case of electronic media. Somebody having a mic and a camera in front of him, he can communicate his message to a people at mass level. As in our case, one person is going to communicate with many students of virtual university. تو اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کمیونیکیشن جو ہمارے پاس ہو رہی ہے وہ ون ٹو مینی کی فارم کے اندر اویلیبل ہے. یہ ایک طرح سے ایک فارم ہو سکتی ہے جس میں کمیونیکیشن ون ٹو مینی کی فارم میں آ رہی ہے. اگر میں اس کو دوسری سائڈ پہ دیکھنے کی کوشش کروں تو دوسری فارم آف کمیونیکیشن ایسی ہے جس کے اندر ہم ون ٹو ون ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس یو آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ سم ون ود دی ہیلپ آف ٹیلیفون. تو ٹیلیفون از آلسو اے میڈیم ود دی ہیلپ آف وچ یو کین کمیونیکیٹ ود سم پیپل, مے بی ود سم پیپل, مے بی ود ون پیپل. تو یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون ٹو ون جو ایک کانسیپٹ آف کمیونیکیشن ہے یہاں پر آپ کو اس قسم کے جو ڈسٹریبیوٹری میڈیا سسٹمز ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سائبر اسپیس کی تو سائبر اسپیس کے بارے میں مائک گڈون یہ کہتا ہے کہ دس از اے نیو فارم آف کمیونیکیشن, دس از اے نیو فارم آف میڈیم آف کمیونیکیشن ود دی ہیلپ آف وچ مینی کین کنیکٹ وتھ مینی. اب جو کانسیپٹ یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائبر اسپیس ایک ایسا کمیونیکیشن میڈیم ہے جو کہ ٹریڈیشنل میڈیا سسٹم جس کے اندر ون ٹو مینی یا ون ٹو ون کا جو کانسیپٹ ہے اس سے یہ ہٹ کر یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے اس میں مینی ٹو مینی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اف دیر از سم بلاگ اویلیبل, اس بلاگ پہ کوئی بھی بندہ ایک بندہ مل کے بہت سارے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور وہ بہت سارے لوگ مل کے بہت سارے لوگوں کو اور کسی ایک خاص شخص کو بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں.
تو وہ ایک طرح سے ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پر پیپل شیئر دیئر آئیڈیاز ود ایچ ادر اینڈ مینی پیپل شیئر دیئر آئیڈیاز ود مینی آف دا پیپل. اچھا ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر the one who is sending the message and the one who is receiving the message, they are probably not identified to each other. اگرچہ کہ کوئی ان کے ساتھ ایک ٹائٹل ٹیگ ضرور ہوتا ہے. For instance, if I am sending some message on a blog, تو maybe I am putting some name over there as well. یا میں اس پہ کوئی نام نہیں بھی دے رہا, I'm just giving my comments on it. تو اب یہ کمنٹس لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی پراپر آئیڈینٹی آف دا ون ہو از گیونگ دس میسج ٹو دا پیپل ایٹ لارج. اور اس طریقے سے جو بہت سارے لوگ میسیجز دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہ رہے ہوں یا اپنی آئیڈینٹی کو واضح نہ کرنا چاہ رہے ہوں. تو یہ فیسلٹی اس فارم کے اندر, اس کمیونیکیشن میکانزم کے اندر اویلیبل ہے, جہاں پر مینی ٹو مینی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیڈینٹی آف انڈیویجول از آلویز اے چیلنج, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس ود ادر کائنڈ آف میڈیا. فار انسٹنس اگر آپ نیوز پیپرس کے تھرو اور ٹیلی ویژن کے تھرو جب بھی کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں, دی ون ہو از سینڈنگ دا میسج از آلویز آئیڈینٹیفائیبل. ہی کین بی اور شی کین بی لوکیٹڈ. اس کے کچھ ایک طرح سے رجسٹرڈ باڈی ہوتی ہے, وہ کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو آسانی سے سوسائٹی کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. دیٹس وائی ہم عام طور پر جب ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائبر اسپیس ایک ایسی اسپیس ہے, ایک ایسی ورچوئل اسپیس ہے, ایک ایسا ورچوئل میڈیم ہے جس میں کمیونیکیشن کے ہمیں نئے لاز بنانے کی ضرورت ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز کے اندر یہاں پہ انڈیویجول جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کانسپائر کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈس ہارمنی پیدا کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے سوسائٹی کے اندر اس کو کچھ چیلنج پوز کر رہے ہوں, بٹ دے آر انیبل ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. جو کسی بھی معاشرے کے اندر ایسی ایجنسیز ہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اس قسم کے ارتیاش ود دی ہیلپ آف میسج دے آر سینڈنگ ان دی سائبر اسپیس, ان کو دیکھا جا سکے اور ان کو انکریمنیٹ کیا جا سکے. تو اس کے لیے ایک ضرورت سی پیش آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے سائبر لاز کو, ایسے لاز جو کہ سائبر اسپیس کے حوالے سے جو کرائمز ہیں ان کو نیپ کر سکیں, ان لوگوں کو کہ جو اس میں انوالو ہیں یا کرمنل ایکٹیویٹیز کمٹ کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکے اور ان کو کسی کورٹ آف لا میں پریزنٹ بھی کیا جا سکے. تو ہر ملک کے اندر انکلوڈنگ پاکستان اس حوالے سے نئے ریگولیشنز, اس حوالے سے نئے لاز جو ہیں اس پہ زور دیا جا رہا ہے اور ان کی ریفائنمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میڈیم آف کمیونیکیشن, سائبر اسپیس ایک بہت بڑا میڈیم آف کمیونیکیشن کے طور پر ان ماڈرن ورلڈ سامنے آ چکا ہے. تو اس کی یوٹیلیٹی چونکہ بہت بڑھ چکی ہے, اس کی ریچ اور اس کی جو انگریس ہے سوسائٹی کے اندر بڑی ڈیپ ہو چکی ہے, تو اٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ٹیکلڈ لائک دی ادر میڈیا, اٹ از ریکوائرڈ ٹو بی گورنڈ اور اٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ہینڈل لائک دی ادر میڈیا, تاکہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یہاں پہ پائی جا رہی ہو, یہاں پہ کمٹ ہو رہی ہو, تو اس کو پراپرلی لا کے تحت ڈیل کیا جا سکے. تو اس کے لیے کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے جو لا کے حوالے سے مختلف ریفارمیشنس کی ضرورت ہے, اس کو تمام اس وقت کے جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہ بڑی ایک ڈائنامک ڈسپلن کے طور پر اب یہ اپیئر ہو رہا ہے, اور تمام انٹرنیشنل لیول پہ اس چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم کیسے اس پورے میڈیم آف کمیونیکیشن کو, جس کی نسبت سے انفارمیشن ایک ون پارٹ آف دا ورڈ سے دوسری پارٹ آف دا ورڈ ود ان فریکشن آف سیکنڈ پہنچ جاتی ہیں اور وہ کوئی ارتیاش وہاں پہ پیدا کر سکتی ہیں, ہاؤ کین دیٹ بی کنٹرولڈ, ہاؤ کین دیٹ بی ٹیکلڈ ایمیکیبلی انڈر دی لاز. میں کچھ اور اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ سائبر اسپیس کیا ہے. سائبر اسپیس کے متعلق یہ بھی ایک طرح سے کانسیپٹ اویلیبل ہے, اس کی جو ایکسپلیکیشنز ہیں وہ یہ بھی اویلیبل ہیں کہ سائبر اسپیس ان فیکٹ از اے ٹیکنالوجی, اٹ سیلف از اے انفراسٹرکچر, جو کہ بیسیکلی ایک انٹر ڈیپینڈنٹ اور ایک طرح سے مختلف قسم کے نوڈز پہ بیس کرتے ہوئے ایک سسٹم آف کمیونیکیشن اویلیبل ہے. اور جو ڈفرینٹ نوڈز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہوں, ان کے پیچھے بہت زیادہ ایک طرح سے پاپولیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ایک فارم آف انفراسٹرکچر ہے جو لاجیکلی,
جو ورچولی اویلیبل ہے سسٹم کے اندر اور ایک پورا انفراسٹرکچر ہے. جیسے انفراسٹرکچر ہم کسی بلڈنگ کی اگر فار انسٹنس بات کریں کہ اس بلڈنگ کے اندر اگر ایک پلر ہے, اگر آپ اس پلر کو آپ ریموو کرتے ہیں تو اوور آل ایگزسٹنس آف دیٹ بلڈنگ از ان اے پرابلم, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کولیپس کر جائے. سملرلی سائبر اسپیس ایک طرح سے ایک انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر بھی ڈفرنٹ اس قسم کے جو نوڈس یا ڈفرنٹ پلرز اویلیبل ہیں. اگر یہ پلرز اویلیبل نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سائبر اسپیس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی شاید کھڑا نہ ہو سکے. تو سائبر اسپیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جب, تو بڑے انفراسٹرکچر کی بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. فار انسٹنس میں اگر آپ کو بات کروں یہاں پر تو راؤٹرز ہیں. اب دنیا کے اندر مختلف راؤٹرز ہیں جو انفارمیشن ان راؤٹرز سے ہوتی ہوئی مختلف اور چینلز جن کو آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں. اگر یہ راؤٹرز ایگزسٹ نہ کریں تو پھر ایسی صورتحال میں ایک طرح سے کوئی بلڈنگ وداؤٹ پلر کھڑی ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وداؤٹ پلر یا وداؤٹ والز کو بلڈنگ کھڑی ہو سکے. سملرلی اگر یہ راؤٹرز نہ ہوں, سملرلی یہ جو مختلف مینز جس کے تھرو چینلائز ہو رہے ہیں میسیجز ورچوئل اسپیس کے اندر, سائبر اسپیس کے اندر, اگر یہ ایگزسٹ نہ کریں تو انفارمیشن چینلائز نہیں ہو سکیں گی, انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکیں گی. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ سائبر اسپیس از ان فیکٹ این انفراسٹرکچر, اور اس انفراسٹرکچر کی اپنی بنیادیں ہیں, اس کے اپنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جو کنسٹرکشن ہے, اور وہ کنسٹرکشن اٹس ویری ہائیلی ٹیکنیکل کیونکہ یہ سارے الیکٹرانک بیسڈ سسٹمز ہیں. جو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے ٹوٹلی بیسڈ آن الیکٹرانکس ہے. جس طریقے سے کسی بلڈنگ کا انفراسٹرکچر بیسڈ آن سیمنٹ اور برکس ہوتا ہے, اس طریقے سے جو سائبر اسپیس ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے دیٹ از بیسڈ آن ڈیجٹس, دیٹ از بیسڈ آن ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجیز جو اویلیبل ہیں, اس پہ ہی یہ بیس کر رہی ہیں. سائبر ٹیکنالوجی یا سائبر اسپیس کا ذرا تھوڑا سا ہم اس کی جو آپ ایپیٹیمالوجی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کہاں سے اخذ ہوا ہے, یہ لفظ آیا کہاں سے سائبر اسپیس. سائبر اسپیس کا ورڈ اس کے جو لٹرل میننگز ہیں انفیکٹ وہ ہے کہ ایک نیویگیبل اسپیس, یعنی ایک ایسی اسپیس جس کو آپ نیویگیٹ کر سکیں, جس کو آپ ایکسپلور کر سکیں, جس کو آپ روم اراؤنڈ کر سکیں, جس کے اندر آپ جا کے مختلف چیزیں اپنی سرچ کر سکیں. ایک اگر میں اس کو پیچھے تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں سم ٹائم ان 1984 تو وہاں پر ایک ناول لکھا گیا تھا. دس واز ریٹن بائی ولیم گبسن. ولیم گبسن کے ناول کا نام تھا نیورومینسر. ولیم گبسن نے نیورومینسر جب دیا تو نیورومینسر کے اندر, اس ناول کے اندر اس نے اس کانسیپٹ کو انفیکٹ بیان کرنے کی کوشش کی تھی. ایک طرح سے اس نے آئیڈیالائز کیا تھا کہ دیر کین بی اے اسپیس where the databases are there, the data are there, and the people from various parts of the world are trying to navigate into those kind of spaces. اس میں جا کے نیویگیٹ کرتے ہیں and they are trying to search different kind of data in that space. اب یہ کانسیپٹ جب ولیم گبسن دے رہا تھا تو وہ بیسیکلی یہی دے رہا تھا کہ یہ ایک ایسا انفراسٹرکچر ہے جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ کنسٹلیشن آف ڈیٹا ہے, انفیکٹ ایک کلسٹر آف کانسٹلیشن آف ڈیٹا ہے, ایک ایسا اسپیس ہے جس کے اندر ڈفرنٹ فارمز آف ڈیٹا اویلیبل ہیں. جیسے فار انسٹنس آپ کسی اسٹور کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈفرنٹ فارمز آف گڈس پائی جاتی ہیں, تو یو وانٹ ٹو بائی سم گڈس, دا گڈس دیٹ یو پروبلی وانٹ ٹو یوز ان سم پرپز. تو آپ وہاں پہ جا کے بہت بڑے اسٹور کے اندر اپنی پسند کی یا وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے آپ اس کو بائی کرتے ہیں. یو کم آؤٹ آف دی اسپیس, اس اسٹور سے آپ باہر آ جاتے ہیں اس کی کوئی قیمت پے کر کے. تو ولیم گبسن جب اس نیورومینسر کے اندر جو بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈفرنٹ ایک ڈیٹا بینکس ہیں, ایک ایسی اسٹور ہے جس کے اندر ڈفرنٹ فارمز آف ڈیٹا, ڈفرنٹ فارمز آف انفارمیشن, ڈفرنٹ فارمز آف را فگرز ڈیٹا موجود ہیں. اب میں اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو فیچ کرتا ہوں, ان چیزوں کو حاصل کرتا ہوں, ان کو اپنے مقاصد میں یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہوں. تو وہ یہ کانسیپٹ اس وقت اپنے ناول کے اندر دے رہا تھا جو کہ بعد میں سائبر اسپیس کی صورت میں ہمارے پاس جب ریئل ورلڈ اس فارم کے اندر نظر آنا شروع ہوئی, کہ جب ہمارے پاس سائبر اسپیس ایک میڈیم کی صورت میں, سائبر اسپیس ایک پلیس کی صورت میں, سائبر اسپیس ایک انفراسٹرکچر کی صورت میں جب ہمارے سامنے آیا, the concept that he had given in 1984 in his novel where the things were all together in a imaginative form, وہ imaginative form
ان ریالٹی کی فارم کے اندر ہمیں آج کے دور میں نظر آ رہی ہے. اب میں اگر تھوڑا سا اس لفظ کا انالیسس کرنے کی کوشش کروں کہ یہ سائبر کا لفظ ایکچولی میننگ کیا رکھتا ہے, میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک نیویگیبل اسپیس ہے, ایک ایسی اسپیس ہے جس کو نیویگیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو لفظ سائبر ہے یہ انفیکٹ نکلا ہے کائبر سے. کائبر کا مطلب بیسیکلی نیویگیٹ کرنا ہے, اور یہ بہت پرانا گریک ورڈ ہے اسکائبر, جس کا مطلب اسی فارم کے اندر ہے جس فارم میں آج ہم, جب یہ نیورومینسر کا کانسیپٹ تھا, یہ نیورومینسر میں جو ولیم گبسن جو کانسیپٹ دے رہا تھا, دس واز ان فیکٹ ڈیرائیوڈ فرام دس اولڈ ورڈ کائبر, جس کا مطلب ہے ٹو نیویگیٹ سم تھنگ, سم پلیس, کسی پلیس کو نیویگیٹ کرنا جو آپ پہلے نہیں گئے ہوئے, یا آپ کسی چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ جاتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, اور probably you find some treasure out of that navigation, you find some very important information with the as a result of that navigation. تو یہی چیز آپ انٹرنیٹ پہ اور سائبر اسپیس پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر سٹنگ ان یور آفس, یو آر ہیونگ یور اون کمپیوٹر کنیکٹڈ ود دی سائبر اسپیس ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ, یو وانٹ ٹو سرچ سم امپورٹنٹ مٹیریل, یا جو مٹیریل آپ پسند کرتے ہیں آپ اس پہ سرچ ورڈ دیتے ہیں, سرچ انجن وہ انفارمیشن ریٹریو کر کے آپ کے پاس لے کے آ جاتا ہے, جہاں کہیں بھی جس ڈفرینٹ سورس کے پاس وہ انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یور میسج, تو آپ دوستوں کو ود دی ہیلپ آف سوشل نیٹورکس پہ, ود دی ہیلپ آف ای میلز, ود دی ہیلپ آف ڈفرینٹ ادر کائنڈ آف کمیونیکیشن میکانزم جو سائبر اسپیس میں اویلیبل ہیں, آپ ان کی نسبت سے دوستوں کے ساتھ اپنے مختلف جو فارمز آف کمیونیکیشن ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. میں جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ سائبر اسپیس کوئی ایک فزیکل اسپیس نہیں ہے. سائبر اسپیس ایک ایسی ایک کامن سینس میں اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کامن سینس دس از ناٹ اے ریئل اسپیس, دس از ناٹ اے ریئل فارم آف میڈیا, بلکہ ایک ایسا ایک کریٹڈ سافٹ ویئر ہے ود دی ہیلپ آف کوڈز جس کا ایگزسٹنس اویلیبل ہے. اگر میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کروں کہ یہ ایک کنسینسول ہلوسینیشن ہے. کنسینسل ہلوسینیشن سے میری کیا مراد ہے؟ ناٹ اونلی ود دی ہیلپ آف آئیز یو آر واچنگ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان دا سائبر اسپیس, بٹ ود دی ہیلپ آف یور brain waves you are in fact trying to understand the things happening in the cyber space. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ویژولی یا ایک ریئل فارم کے اندر چیز اویلیبل نہ ہو, بلکہ ایک ایسی کنسنسول فارم کے اندر اویلیبل ہے جس کو آپ اپنے دماغ میں اپنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو probably you can develop a sort of picture in mind that what's going on in the cyber space. کس طریقے سے ایک میسج آ رہا ہے, کس طریقے سے میسج جا رہا ہے, اور اس کا پورا نیٹ ورک ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت سے اگر آپ کسی سافٹ ویئر میں اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو probably you would be able to develop some sort of a picture جو کہ آپ کے دماغ کے اندر ہے کہ کس طریقے سے کوئی فارم آف کمیونیکیشن ہو رہی ہے, جہاں پہ میسج ایک سائڈ سے نکل رہے ہیں دوسری سائڈ پہ پہنچ رہے ہیں, ڈفرینٹ فارمز اور جو انفارمیشن مختلف پاکٹس کی صورت میں, مختلف بنڈلز کی صورت میں, مختلف فارمز میں موجود ہیں, ان کو آپ ریٹریو کر رہے ہیں, ان کو آپ اپنی کسی ایک سرچ ورڈ کے تھرو, کسی ایک ٹیگ ورڈ کے تھرو آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں, اور وہ انفارمیشن ایک طرح سے آپ کا جو سرچ انجن ہے وہ ان انفارمیشن کو فیچ کرتا ہے, لوڈ کرتے ہیں اپنے انجن کے جو ساتھ کیریئرز لگے ہوئے ہیں, اور آپ کے کمپیوٹرز تک وہ چیزیں پہنچا دیتا ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنے دماغ کے اندر ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو I would guess that everybody would have a different kind of picture. Of course کہ ایک بڑی کمپلیکس اور بڑی خوبصورت پکچر ابھرے گی, لیکن یہ ایک بڑی ہی ڈفرینٹ کائنڈ آف پکچر ہوگی جو ادروائز ہم شاید کسی بھی چیز کو جب ہم کنسیو کرتے ہیں یا اس کی کوئی پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں کے اندر وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو سائبر اسپیس کا کانسیپٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ دین دی کامن سینس آف ہیونگ سم ریئل اسپیس یا ریئل میڈیم یا کوئی ریئل انفراسٹرکچر ہو, بلکہ یہ بہت زیادہ کنسیپچول ہے, ورچوئل ہے. یہ ایک طرح سے مائنڈ کا جو اسپیس ہے, جو ہمارے برین کا اسپیس ہے, جو آل ٹوگیدر ایک طرح سے ڈفرینٹ کائنڈ آف اپروچ ہے, وہ شاید آپ اس پہ اپلائی کرتے ہوئے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا سائبر اسپیس, کہ سائبر اسپیس کیا ہے. ہم اس کو ان شارٹ اگر آپ کہیں تو سائبر اسپیس از نتھنگ بٹ سائبر اسپیس از ان فیکٹ دی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. یعنی یہ بیسیکلی انٹرنیٹ ہے
یہ بیسیکلی وہ فارم آف کمیونیکیشن ہے جس کو آج ہم ہر روز اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی فارم میں. اور کمپیوٹرز ہمیں جو ہیں یا آپ کے موبائل فون یا اس قسم کی اور جو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں یہ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ود دی سائبر اسپیس. یہ جو بیسیکلی ہائی وے ٹو سائبر اسپیس ہے یا ویز تھرو وچ ود دی ہیلپ آف وچ یو کین ریچ ٹو سائبر اسپیس, وہ آپ کے پاس ہے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, یہ ماڈرن گیجٹس ہیں, یہ ماڈرن سسٹمز ہیں. سم ٹائمز آپ کے پاس یہ کسی لائن کے تھرو کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم یہ وائرلیسلی آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے سائبر اسپیس کے ساتھ. فار انسٹنس کہ آپ ایک چھوٹی سی USB اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اینڈ یو آر کنیکٹڈ ود انٹرنیٹ, اینڈ ایٹ ٹائمز آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے جو ٹیلی فون کنیکشنز ہیں جو فزیکل وائر کے تھرو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اپنے میسیجز ان کے تھرو کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان فیکٹ دی کنیکٹیوٹی ود دا سائبر اسپیس آف این انڈیویژل کین ہیپن ان مینی ویز, ان ڈفرنٹ ویز اس کو کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً اس کا تعلق چونکہ آپ چیزیں کمرشلائز ہو چکی ہیں تو اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کتنی اسپیڈی بس پہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سائبر اسپیس کے ساتھ. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی اور فاسٹ اسپیڈ گاڑی ہے تو یو ریچ ٹو یور ڈیسٹینیشن ویری کوئکلی ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو از موونگ آن اے سلو پیسڈ, جو کہ سلو اسپیڈ گاڑی پہ ٹریول کرتا ہوا یا پیدل چلتا ہوا کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے. آف کورس بوتھ آف دیم ریچ ٹو دی ڈیسٹینیشن, اگر ان دونوں کی ڈیسٹینیشن ایک ہے تو, لیکن اسپیڈ میٹرز. آپ کتنے دن کتنا ٹائم خرچ کر کے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو انفیکٹ یہ جو اسپیڈ آپ کو مل رہی ہوتی ہے دیٹ از ود دی ہیلپ آف منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ آن دیٹ. مور سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آف کورس دیٹ ول کاسٹ مور, and with the help of it you will be very quickly connected with the cyberspace and you can retrieve the messages with the same speed. اور زیادہ ڈیٹا آپ اپنے پاس اسٹور کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ اسپیڈی اور زیادہ ایکسپینسو کمیونیکیشن میکانزم نہیں ہے تو آف کورس آپ انفارمیشن تو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس انفارمیشن کو ریٹریو بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یو ول ہیو ٹو compromise on time, you will have to compromise on the quantity of the data that you are supposed to receive. Dear students, جو ہمارا سیکنڈ کانسیپٹ جس کا میں اپنے ان دا بگننگ آف دا لیکچر بات کر چکا ہوں, وہ سیکنڈ کانسیپٹ انفیکٹ پبلک سفیر کا کانسیپٹ ہے. اب ریمیننگ پارٹ میں پبلک سفیر کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کرنے پہ اسپینڈ کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس پہ کیا ڈفرینٹ تھیورائزیشنز ہیں, ان کو میں بیان کرنے کی آپ کو کوشش کروں گا. میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو سائبر اسپیس کا کانسیپٹ ہے یہ ایک لٹل ایزی کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, اور اس پہ جو ریسرچز ہیں وہ جس فارم کے اندر اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ آپ کو میں نے بیان کر دی ہیں. لیکن جو پبلک سفیر کا کانسیپٹ ہے دس از اسٹل ایک انفولڈنگ کانسیپٹ ہے. دس از انفیکٹ دس ہیز اے ٹینڈنسی ٹو گرو. انفیکٹ اس پہ بہت زیادہ ریسرچز ابھی بھی آ رہی ہیں اور ڈفرینٹ میننگز اس لفظ کے یا ڈفرینٹ کنسیپچوئلائزیشن اس کانسیپٹ کی ابھی تک ڈیولپ اور ایوالو ہو رہی ہیں. میں اس کو جب ڈیفائن کروں گا تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا بیکاز آف دا پاسٹی آف ٹائم, دا لمیٹیشنز آف ٹائم جو میرے پاس ہیں. میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ایکچولی ایوالو کب اور کس نے کیا. جب ہم پبلک سفیر کی بات کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ کے ایوالو کرنے میں جن اسکالرز نے پارٹیسپیٹ کیا دے ور فرام دا فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ. جو کلاسیکل ایک طرح سے تھاٹ سسٹم اویلیبل ہیں جو پولیٹیکل سائنس یا سائیکالوجی, ماس کمیونیکیشن, ان کانسیپٹس کے جو کلاسیکل تھنکرز تھے جیسے مارکسسٹ تھنکر ہو گئے, جیسے آلتھوزرز جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے جو کلاسیکل اپروچز ہیں. سملرلی فرینکفرٹ جو ہے یہ بھی ایک فرینکفرٹ اسکول جو ہے یہ بھی انفیکٹ اسی طرح کا ایک کلاسیکل اپروچ ہے جس میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, میں آگے ان کے آپ کو نام بھی پیش کروں گا, ان لوگوں نے اپنا یہ ایک طرح سے انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا, ایک طرح سے اپنا ایک ریسرچ سیٹ اپ انہوں نے ڈیولپ کیا جس کو جو بیس تھا ان کا اس وقت وہ جرمنی میں تھا, اور جرمنی میں آف کورس جو ان کا فرینکفرٹ سٹی تھا دے انفیکٹ اسٹیبلش دیئر انسٹیٹیوٹ, یا اس فرینکفرٹ اسکول کی بنیاد اس ٹائم پر جرمنی میں فرینکفرٹ پہ رکھی گئی تھی. اچھا, یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں جو نازی ہٹلر جو تھا وہ ہی واز ڈوئنگ اے لاٹ مینی تھنگز اگینسٹ دی جوز,
اور جیوز کو جرمنی سے نکالنے کے لیے ایک طرح سے ویو چلی ہوئی تھی. And Jews were not allowed to enter into the public places. They were put into the ghettos. اور ان پہ ایک طرح سے جو اسٹیٹ کی طرف سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ان کی موومنٹ پہ اویلیبل تھی. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یہ لوگ جو اس کو اسٹیبلش کر رہے تھے فرینکفرٹ اسکول کو, they were all Jews. انہوں نے جب ایک سفوکیشن فیل کی وہاں پر, تو they shifted to نیو یارک, دے شفٹڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور پھر ری اسٹیبلش کیا اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو, اور اس کو وہاں سے ہی بیس کر کے اپنی جو مختلف تھاٹس ہیں پولیٹیکل کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ انہوں نے دینا شروع کر دی. تو چونکہ اس کا جو بگننگ تھی دیٹ واز فرام دی فرینکفرٹ فرام جرمنی, تو دے یوز دا سیم نیم. تو بعد میں اگرچہ کہ جو ریسرچز ان کی آتی ہیں وہ ساری یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ اوریجنلی یہ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا, لیکن چونکہ ان کا پرانا جو فرسٹ سیٹ اپ تھا دس واز ان فرینکفرٹ, تو دے ڈڈ ناٹ چینج دا نیم. فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کی جو مین کنٹریبیوشنس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ماس سوسائٹی کا فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کی طرف سے آیا ہے. کلچرل انڈسٹریز کا کانسیپٹ جن پہ شاید ہم تھوڑی سی بات کریں, وہ بھی فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ ہے, اس کی ایک طرح سے آف سپرنگ ہے, اور جس کی ہم آج ابھی مزید بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے پبلک سفیئر. تو پبلک سفیئر کا کانسیپٹ بھی فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کا گیون ہے. اب یہ ہم اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. پبلک سفیئر کیا ہے, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا ڈیفینیشن. اٹ از دی نیٹورک آف میڈیا, educational, knowledge and opinion forming institutions within civil societies whose operation is conducive to the emergence of public opinion as a political power. Dear students, آپ یہاں پہ اس اگر جو میں نے ڈیفینیشن آپ کو دی ہے, اگر اس ڈیفینیشن کا آپ انالیسس کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا سیٹ اپ, یہ ایک ایسی تھیورائزیشن ہے جو کنسیڈر کر رہی ہے کہ یہ ایجوکیشنل, یہ میڈیا یا سوشل سائنسز کی جو ادر برانچز ہیں, یہ ان کا ایک طرح سے ایک انڈیور ہے جو کہ پبلک اوپینین فارم کرتی ہے, لیکن پبلک اوپینین ایز اے پولیٹیکل پاور. تو پبلک سفیئر کو یہاں پہ اس ڈیفینیشن کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو پبلک سفیئر کا جو مین تھرسٹ ہے, دس از دی فارمیشن آف پبلک اوپینین, جو کہ ایک پولیٹیکل پاور کے طور پر کسی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جیمز کرن ایک بہت امپورٹنٹ کمیونیکیشن اسکالر ہے, ہی از بیسڈ ان گولڈ اسمتھ کالج لنڈن. وہ اس کو جب ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ان میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ کہ جیمز کرن اس کانسیپٹ آف پبلک سفیئر کو کس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیمز کرن یہ کہتا ہے کہ جو کلاسیکل لبرل تھیوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں اگر آپ کانسیپٹ آف پبلک سفیئر کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پبلک اسپیئر سیمس ٹو بی اے اسپیس بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک الگ سا انفراسٹرکچر ہے, گورنمنٹ کا ایک الگ سی ڈومین ہے, اور سوسائٹی ان فیکٹ از بینگ گورنڈ بائی دا گورنمنٹ. اب سوسائٹی کے اپنے ڈائنامکس ہیں. تو اس جو کلاسیکل لبرل تھیوری کے پرسپیکٹو میں جیمز کرن اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ دس از دا پبلک اسپیس از سم تھنگ ان بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. Society is communicating its needs and its demands and its reactions to various government actions through the public sphere. اب پبلک سفیئر پہ جو چیزیں آتی ہیں that is what the government is retrieving as a response, is receiving as a response from the society. تو گورنمنٹ جو کچھ دینے کی کوشش کرتی ہے سوسائٹی کو تو they can also use this public sphere, جہاں پہ اوپینین فارمیشن کا انفیکٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر ڈفرینٹ کائنڈ آف فارمل اور انفارمل میکنزمز اور کنٹرول اویلیبل ہوتے ہیں اس پبلک سفیئرز کے اندر بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. تو اس کے اندر جو مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو میڈیا نظر آتے ہیں. یعنی میڈیا آر ان فیکٹ دی پلیسز آر دا پبلک سفیئر
which are bridging the gaps available or which are bridging the connections between society and the government. اب یقیناً سوسائٹی جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ ریٹریو نہیں کر رہی ہوتی یا ریسیو نہیں کر رہی ہوتی. تو میڈیا انفیکٹ اس کو ایک پبلک اوپینین کے فارم میں کہ لوگ کسی ایک ایشو پہ کیسے سوچتے ہیں ان پبلک سفیئر یعنی میڈیا کی نسبت سے گورنمنٹ ان چیزوں کو جج کرتی ہے, گورنمنٹ ان چیزوں کو ریسیو کرتی ہے اور اکارڈنگلی اپنی پالیسیز کو شیپ کرتی ہے. تو جیمز کرن یہ کہتا ہے کہ کلاسیکل لبرل تھیوری کے پرسپیکٹو میں یہ دو فارمز اور اس کے اندر پبلک سفیئر درمیان میں موجود ہے which are primarily media, جس کے بارے میں وہ ایک لفظ اور بھی استعمال کرتا ہے. In fact, they are the watchdogs. They are the fourth state of the realm. وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر, یہ جو سوسائٹی اور گورنمنٹ کے اندر کسی سسٹم کے اندر جو پبلک سفیئر کی فارم میں موجود ہیں, یہ فورتھ اسٹیٹ ہیں. They are the watchdog. They're not keeping watch only on the activities of the government. Rather, they are helping people to form opinion, and then media are there to convey those opinions to the government. تو ایک جو تھریٹیکل پرسپیکٹو ہے وہ یہ کلاسیکل لبرل تھیوری کا کمیونیکیشن پرسپیکٹو ہے. جیمز کرن دوسری کانسیپٹ کی طرف جو جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تھرو ریڈیکل ڈیموکریٹک تھیوری کے تھرو. ریڈیکل ڈیموکریٹک تھیوری کے تھرو جب جیمز کرن اس پبلک سفیئر کو کانسیپٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ پبلک سفیئر آر ان فیکٹ دا میڈیا, بٹ these media are not simply conveying or forming the public opinion and then conveying it to the government. Rather وہ یہ کہتے ہیں کہ this is a sort of battleground where the opinions are formed, reformed and modified, and a sort of war is going on within this public sphere between the people in the society and the government. اگر آپ اس ریڈیکل ڈیموکریٹک تھیوری کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج کل کے ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بڑے کلیئر انڈیکیشنز دیں کہ یہ تو واقعی ریڈیکل تھیوری کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے, جہاں پہ میڈیا آر بیکمنگ دا بیٹل گراؤنڈ بٹوین دا پیپل, دوز ہو آر ان دا سوسائٹی اینڈ دوز ہو میٹر. For instance, the anchors, because they are trying to speak on behalf of the people and on behalf of the society. With the people, those who are in the government, those who are making the policies. تو ان کے ساتھ ایک طرح سے کائنڈ آف سکفل میں آ رہے ہوتے ہیں, ایک کائنڈ آف وار میں ان کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور میڈیا اوور آل, یہ چینلز اوور آل ہمیں نظر آتا ہے ایک بیٹل فیلڈ بن رہے ہیں, ایک ایسا گراؤنڈ بن رہے ہیں جس پہ اوپر کوئی جنگ شروع ہے اور وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں. گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ریفریز, گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ریفارم اینڈ ڈیولپ نیو پالیسیز بیکاز کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ماسز اور سوسائٹی اوور آل اس کانسیپٹ کو جو انہوں نے پیش کیا, جو اس پالیسی جو انہوں نے پیش کیا, جو لا انہوں نے پیش کیا, اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ جو میڈیا درمیان میں پبلک سفیر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے, اس ریڈیکل ڈیموکریٹک تھیوری کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو میڈیا آر ناٹ جسٹ دی پبلک سفیر وچ آر posed to be as the watchdog, as the fourth state. Rather, اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں جیمز کرن یہ کہتا ہے کہ میڈیا آر ان فیکٹ دا بیٹل فیلڈ. These public sphere are in fact the battlefield. Battlefield between who? Battlefield where the war is being fought between the people from the society and the people from the government. They meet in this public sphere. They have a kind of war between them, and that develops a sort of system جو کہ شاید دونوں کے لیے acceptable ہوتا ہے. تو اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں جو پبلک سفیر ہے وہ میڈیا, لیکن دونوں فارم کے اندر میڈیا نظر آ رہے ہیں, بٹ ہیئر دا میڈیا از ناٹ جسٹ دا واچ ڈاگ بٹ دا بیٹل فیلڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو تیسرے پرسپیکٹو پہ لے کے جاتا ہوں جو کہ جیمز کرن یہاں بیان کر رہا ہے ہمارے لیے when he is trying to define or trying to conceptualize the very important concept of public sphere. وہ انفیکٹ جو پرسپیکٹو ہے وہ ٹریڈیشنل مارکسسٹ یا آپ اس کو کمیونسٹ پرسپیکٹو کہہ سکتے ہیں. اس پرسپیکٹو کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آلتھوزرز ISAs بنتا ہے. شاید ہم اگلے کسی لیکچر میں بھی اس کے متعلق بات کریں, لیکن میں اس کے متعلق آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ آلتھوزر اگین واز اے سائیکالوجسٹ, ہی واز آلسو اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, جو کہ
اے ایس ایز کی جب وہ بات کرتا ہے, آئی ایس ایز کی جب وہ بات کرتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹسز سوسائٹیز کو کنٹرول کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنل مارکسسٹ پرسپیکٹو ہے یا کمیونسٹ پرسپیکٹو ہے, وہ بیسیکلی اسی آلتھوزرس کے جو آئی ایس ایز کا پرسپیکٹو ہے اس کے ساتھ کمبینیشن میں مل کے پبلک سفیر کو ڈسکس کرنے کی اور ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے, اس کانسیپٹ کے تحت, اس پرسپیکٹو کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک سفیر وچ آر پرائمرلی دا میڈیا, یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹسز ہوتے ہیں, یہ آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اب جب آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنز ہیں تو ان کی پرائمری ریسپانسبلٹی آئیڈیالوجی کی پروپگیشن سسٹم کے اندر ہوتی ہے. اب ان کو کون کنٹرول کرتا ہے یا ان انسٹیٹیوشنز کو آئیڈیالوجی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ تو انڈر دی کمیونسٹ پرسپیکٹو جو رولنگ کلاس ہے, جو رولنگ کلاس کی جو آئیڈیالوجی ہے, وہ ان میس میڈیا کے تھرو یا ان پبلک سفیئرز کے تھرو سوسائٹی تک پہنچ رہی ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے سوسائٹی ایک طرح سے ان کو ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے اور میس میڈیا کے انفلوئنس کے تحت آ کے اپنی کانسنٹ اس آئیڈیالوجی کو دے رہی ہوتی ہے, اور میڈیا اس آئیڈیالوجی کی پروپوگیشن کے لیے, اس کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے سوسائٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے. اس کیس کے اندر جو پبلک سفیئرز ہیں یا جو میس میڈیا ہیں کمیونسٹ پرسپیکٹو کے تحت, یہ انفیکٹ جو رولنگ کلاس ہے, جو اسٹیٹ ہے, اس کے ایک آرگن کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ سپوز ٹو بی اونڈ بائی دی انڈیپینڈنٹ باڈیز. جو ماسز اور سوسائٹی ہیں, دے آر انیبل ٹو اون اینڈ ہیو اے سارٹ آف رائٹ ٹو انٹر انٹو دا پبلک سفیئر. دے آر سمپلی دا ریسیور ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. آئیڈیالوجی کی فارمیشن, آئیڈیالوجی کی ری فارمیشن, یہ سارے کی ساری ریسپانسبلٹیز رولنگ کلاس کے پاس ہوتی ہیں یا ان میڈیا کے پاس ہوتی ہیں, اور پھر یہ فردر اس کو پروپیگیٹ اور آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ بڑا ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے, دنیا میں بہت دیر تک یہ کانسیپٹ فنکشنل نظر آتا رہا ہے ہمیں, اور جہاں پہ میس میڈیا کوئی انڈیویجول اس کو اون نہیں کر سکتا تھا, اس کے متعلق جو رولز اور ریگولیشنز تھے وہ بالکل اس طرح سے کسی سسٹم کے اندر پائے جا رہے تھے جس طریقے سے کوئی ایک گورنمنٹ کا پراپر انسٹیٹیوشن فنکشن کر رہا ہوتا ہے. تو میڈیم یا جو میڈیا آف ماس کمیونیکیشن ہے اس وقت صرف ایک آبجیکٹو کے تحت کام کر رہے تھے, وہ تھا اسٹیٹ کی پروٹیکشن اور اسٹیٹ کے آئیڈیاز کی پروپگیشن. تو میڈیا اور پبلک سفیر کا جو ایک ریلم ہے, اس کا مین مقصد اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں یہی تھا کہ آئیڈیالوجی کو پروپگیٹ کیا جائے اور گورنمنٹ کے آرگن کے طور پر پبلک سفیر کو استعمال کرتے ہوئے ماسز کے لیے وہ لائنز دی جائیں, سوسائٹی کے لیے وہ لائنز دی جائیں جو سوسائٹی ایکسپٹ کرے اور ان کو فالو کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ٹریڈیشنل پرسپیکٹو تھا, یہ ٹریڈیشنل مارکسسٹ پرسپیکٹو تھا, جیمس کرن یہ کہتا ہے کہ اس میں میس میڈیا دے آر ناٹ بینگ یوزڈ ایز دا واچ ڈاگ, دے آر ناٹ بینگ یوزڈ ایز دا بیٹل فیلڈ آف ڈفرنٹ آئیڈیاز coming from society and from the government and the government functionaries. یہ بلکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو پبلک سفیئرز ہیں, جو میس میڈیا ہیں, دیز آر دا آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنز, اور اس کی ہمیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آلتھوزرز, آئی ایس ایز, آلتھوزرز آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹسز سے مل رہی ہے. پبلک سفیر کا کانسیپٹ دس واز گیون بائی ہیبرماس. ہیبرماس is very important person in the Frankfurt School of Thought. Habermas جب پبلک سفیر کو ڈیفائن کرتا ہے تو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی پبلک سفیر ایک طرح سے ایک لنک ہے بٹوین دی انسٹیٹیوشنز اینڈ پریکٹسز آف ماس کمیونیکیشن یا پبلک کمیونیکیشن میکنزمس, اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا پریکٹسز ہیں, پولیٹیکل پرسپیکٹوز, جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے درمیان میں ایک لنک کے طور پر کام کر رہا ہے. ہیبرماس اس کو تھیورائز کرتے ہوئے یہ امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہے کہ جو پریکٹسز آف میڈیا اور ماس کمیونیکیشن کی جو پریکٹسز ہیں اور جو پریکٹسز آف پالیٹی, دی انسٹیٹیوشن آف پالیٹکس ان دا سوسائٹی, ان کے درمیان میں ایک طرح سے
یہ جو پبلک سفیئر ہے دیٹ بیکمز اے لنک. جو اوریجنل اپروچ ہیبرماس کی ہے وہ اس کو ایک لنک کے طور پر کنسیڈر کر رہی ہے. جب ہیبرماس بات کر رہا تھا in a very linear form he was trying to explain and explicate his concept of public sphere. اگرچہ کہ یہ کانسیپٹ بڑا اولڈ فارم کے اندر اس طرح سے اویلیبل تھا جب ہیبرماس اس کو دے رہا تھا، لیکن پھر اس پہ جو فردر ڈسکشنز ہوئے جس میں آپ آج کل جو ماڈرن تھیورسٹ ہیں جیسے میں جیمس کرن کی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا اینڈ دی ادر ون از نیکولس گرانہام، تو یہ جب اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کو ڈفرینٹ تھیورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہے جس کی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر چکا ہوں. ہیبرماس کی جو اپروچ تھی انفیکٹ اس کا جو مین فوکس تھا وہ جو میٹیریل سورسز ہیں وہ دیز آر بیکمنگ دا بیس. اب میٹیریل سورسز جو ہیں وہ انفیکٹ میس میڈیا ہیں، یہ پبلک سفیر کی بیسز بن رہے ہوتے ہیں. That you can take a television talk show, that you can take a place where the people are discussing and having some sort of discourse on some particular subject. تو یہ وہ میٹیریل سورسز انفیکٹ پبلک سفیر کے طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میس میڈیا اٹ سیلف ول بیکم اے بگ پبلک سفیر. ایون اے پروگرام، ایون اے پرٹیکولر پولیٹیکل ٹاک شو could be a public sphere جہاں پر ایک خاص قسم کی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. This could be an economic public sphere as well, where you can see that the economic policies are being discussed by the people, might be from the government and maybe from the society as well, and maybe from the independent places like the different institutions where they are delivering their scholarships on mass communication or economy. وہ آپس میں مل بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو that becomes a public sphere. You can take public sphere up. ٹیلیویژن ڈراما میں بھی پبلک سفیئر جہاں پر کوئی کلچرل اینٹیز یا کوئی کلچرل ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں تو کلچرل ایشوز کے حوالے سے کلچرل پبلک سفیئرز ہو سکتے ہیں. اکنامک ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے اکنامک پبلک سفیئرز ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے پولیٹیکل پبلک سفیئرز ہوتے ہیں. اینڈ دس وے دیر کوڈ بی مینی ڈفرنٹ کائنڈ آف پبلک سفیئرز اویلیبل ان دا سسٹم ویئر دا میڈیا آر ان فیکٹ پرووائڈنگ them میٹیریل اسپیس. اگر میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جس جگہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی از بیکمنگ اے پبلک اسپیس، اے پبلک سفیئر ویئر وی آر ڈسکسنگ دی ایشوز آف ماس کمیونیکیشن، دی سبجیکٹ آف ماس کمیونیکیشن، دی سبجیکٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن، اینڈ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ دا کانسیپٹس. یہاں پہ اگرچہ کہ ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے but we can develop a sort of thing where the people from the various segments of society they are sitting together and make you understand the different concepts of different subjects. So that could become a public sphere. So public sphere may be educational. جیسے in the very beginning جب میں اس concept کی بات کر رہا تھا اس وقت جب یہ کہا گیا تھا کہ public sphere میڈیا ہے، institutional educational institutions ہو سکتی ہیں، political institutions ہو سکتی ہیں، even your assembly that could be a public sphere. تو پبلک سفیر کے کانسیپٹ کو اگر ہم ٹرکل ڈاؤن کر کے آئیں تو پھر ہمیں کوئی ایک کافی شاپ بھی پبلک سفیر نظر آتی ہے جہاں پر پیپل فرام ڈفرنٹ پلیسز میں بھی آ کے ایک مختلف ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر اس کو مزید ٹرکل ڈاؤن کر کے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بس اسٹاپ بھی ایک پبلک سفیر بن رہے ہو جہاں پر پیپل آر ڈسکسنگ سرٹن ایشوز. آج گرمی بہت زیادہ ہے، بس لیٹ آ رہی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز پہ بات ہو سکتی ہے، بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، پیٹرول قابو میں نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے بات بڑھ سکتی ہے. So there could be a lot many things that people are discussing. So there are specialized public spheres as well. There are certain general public spheres as well. The public sphere کا جو concept ہے that is not limited to the traditional concept that we have been discussing earlier, where the mass communication or the media of communication where the people are discussing a lot many things with each other and they are coming either from society or from very specialized institution and maybe from the government. So یہاں پہ انڈیویژل جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں they can also play a role in the whole process of developing opinion about things. بگننگ میں بات کر گیا تھا، I'm now coming back to this. میں بگننگ آف دا پبلک سفیئر ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک سفیئر کا مین جو مقصد ہے وہ پبلک اوپینین فارمیشن ہے، اور وہ پبلک اوپینین فارمیشن not just the public opinion but as a political power that has the potential to change the policies of the government.
that has a potential to bring about a change in the overall system, whether in economics, whether in polity, whether in other kind of جو ہمارے ڈسپلنز ہیں اس کے اندر. تو انفیکٹ پبلک سفیئر کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک طرح سے بہت براڈ ہے. میں بڑے شارٹلی آپ کو اس پہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پبلک سفیئر کیا ہے. تو یہ دس کوڈ بی بوتھ، ایک اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی اے مارکیٹ، اٹ کوڈ بی اینی پلیس جہاں ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی میں نے اپنے لیکچر میں پہلے بات کی تھی کہ سائبر اسپیس اور پبلک سفیئر ہاؤ کین دے بی انٹرلنکڈ. آف کورس سائبر اسپیئر کوڈ بی ون آف دا پبلک سفیئرس. کسی بھی سسٹم کے اندر سائبر اسپیس پبلک سفیئر کے طور پر کام کر رہی ہے. فار انسٹنس یو ڈسکس اے لاٹ مینی تھنگس ود اے لاٹ مینی پیپل آن انٹرنیٹ. آپ چیٹ رومس کے اندر ڈسکس کریں، دس از بیکمنگ اے پبلک سفیئر. آپ مختلف بلاگس کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو آپ سمجھتے ہیں ڈسکشنز کے قابل ہے، دیٹ بیکمز اے پبلک سفیئر. تو اوور آل جو سائبر اسپیس ہے دیٹ پرووائڈز این اپرچونٹی، وہ میٹیریل بیس پرووائڈ کر رہی ہے جس پہ انڈیویژلز اپنے خیالات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دس کوڈ بی، اب اس پہ ڈفرینٹ پیسمسٹک ویو بھی ہیں، یہاں پہ آپٹیمسٹک ویوز بھی ہیں. پیسمسٹک ویوز یہ ہیں کہ پیپل دوز ہو آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ نیگیٹو تھنگز دے آر ڈومینیٹنگ دی پبلک سفیئر. So creating a sort of negative opinion of pessimism in the society. But there are optimistic opinion as well, that there are people, those who are talking about good things in the system as well. Those who are giving the positive side of the picture as well. So in many ways you can say that public sphere are performing its function. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سائبر اسپیس ہے ان فیکٹ دس از آلسو ون آف دی ٹائپ آف پبلک سفیئرس. تو پبلک سفیئرز اور سائبر اسپیس کے درمیان میں جو لنک ہے وہ یہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی ڈسکشن بڑی محدود ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے بیکاز کہ دونوں کانسیپٹس بہت امپورٹنٹ تھے جس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی جائے، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کانسیپٹس کو ہم اپنے اگلے لیکچرز کے اندر وداؤٹ ڈیفائننگ دیم پراپرلی بیکاز وی ہیو ڈن اٹ ناؤ، ہم ان کو یوز کریں اپنے ڈفرینٹ اور کانسیپٹس کو اور کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.